بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم دوستو، واٹس ایپ کے گروپ پیور ڈسکشن کے اندر جو کہ قادیانی مرزائیوں کا گروپ ہے، اس میں انقلاب کھوکھر صاحب نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ کرسچن تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کرسچن مسلمان نہیں تھا۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے قادیانی مرزائی مربی امیر فیصل کو، جو کہ کہہ رہا تھا کہ کرسچن جو ہے وہ جناب مسلمان ہے۔ تو اس کو جواب انقلاب کھوکھر صاحب دے رہے ہیں۔ آگے قادیانی مرزائی مربی قادیانی مربی طاہر، جو کہ اس گروپ کا ایڈمن بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی استغفر اللہ، آپ کو کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے؟ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ۔ میں نے نیچے لکھا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا؟ قادیانی مرزائی مربی طاہر صاحب مجھے جواب دیتے ہیں کہ جس کو اللہ بتائے تو وہ آپ مان لیں گے۔ آپ کے اگر کسی بزرگ کا حوالہ دوں تو مان جائیں گے؟ میں نے کہا ہے جی دیں حوالہ۔ تو آگے جناب کہتے ہیں جی آپ انکار کریں میں بریلویوں کا حوالہ لگا دوں گا۔ میں نے کہا جی میں انکار کرتا ہوں، اب لگاؤ حوالہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے جناب یہ لے جی حوالہ آگے ہے قادیانی مرزائی مربی طاہر کا۔ کتاب کا نام انہوں نے بتایا جی مقابیس المجالس، اور اگلا صفحہ ہے یہ 388، اور لکھا ہے جی رام چندر جی اور کرشن جی۔ اس کے بعد کسی نے عرض کیا کہ سری کرشن جی اور رام چندر صاحب فقیر اور درویش تھے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمام اوتار اور رشی لوگ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس کتاب ہے۔ چنانچہ چار وید زبان سنسکرت میں اب بھی موجود ہے، اور ان میں سے ہر نبی لوگوں کے رسومات بد توڑنے کے لیے مبعوث ہوا۔ لیکن جب ہندو لوگوں میں برموں کی قدر و منزلت حد سے زیادہ ہونے لگی تو برموں نے یہ مشہور کر دیا کہ خلق کے حق تک رسائی ان کی وساطت کے بغیر ناممکن ہے۔ ان فاسد عقائد کو مٹانے کے لیے مہاتما بدھ مبعوث ہوئے۔ انہوں نے حکم دے دیا کہ جو شخص برمن کو قتل کرے گا نجات پائے گا۔ جب اچھا جی یہ دیکھ لیا آپ نے۔ اب یہ حوالے ان کے آئے ہیں، اور آگے ان کی آڈیو آئی ہے جناب یہ طاہر صاحب کی۔ انہوں نے میر فیصل صاحب کو جواب دیا ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں جی حوالہ لگا دیا، اب کیا کہتے ہیں راجہ کرشن کے متعلق؟ تو میں نے ایک حوالہ پھر لگایا ہے، حوالہ ملاحظہ کیجئے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 228 کا، جس میں لکھا ہے کہ راجہ کرشن جو ہندو مذہب کے تمام اتاروں میں سے ایک بہت بڑا اتار تھا۔ اس کے اوپر میری آڈیو آئی ہے، سماعت کیجئے۔ جی جناب قادیانی مربی طاہر صاحب، راجہ کرشن کے بارے میں مرزا صاحب نے لیکچر سیالکوٹ کے اندر کہا ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 228 کے اوپر، کہ راجہ کرشن جو ہے وہ ہندو مذہب کے تمام اتاروں میں سے ایک بڑا اتار تھا۔ میں نے اس لیے سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے اتاروں میں سے ایک اتار تھا، وہ تو نہیں کہتے کہ وہ مسلمانوں کے نبیوں میں سے ایک نبی تھا۔ تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، مرزا جی کے بارے میں؟ جی آپ فرما رہے ہیں کہ حوالہ لگا دیا ہے، اور حوالہ جو آپ نے لگایا ہے ایک ایسی کتاب سے حوالہ لگایا ہے کہ جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، مقابیس المجالس ہے،
اور اس کا صفحہ نمبر آپ لگا رہے ہیں 388 اور جناب 399۔ تو اس کو تو کوئی بھی آن نہیں کرتا، کوئی مسلمان کوئی اس کتاب کو مانتا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کتاب، کہاں کی یہ کتاب ہے، تو یہ کہاں کا حوالہ ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ علماء اسلام اس کتاب کے متعلق کیا کہتے ہیں، یا پھر راجا کرشن کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے کوئی فوٹو کاپی تیار کریں اڈو فوٹو شاپ کے اوپر اور اس کو گروپوں کے اندر سینڈ کر دیں، یہ لو جی ایک حوالہ آیا ہے جی، نہیں یہ کتاب ہے۔ حوالے تو وہ کہ مصدقہ حوالہ جات کہ جس کو علماء اسلام آن کرتے ہوں، کہ کم از کم مانتے ہوں کہ بھائی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک شعر ہے، آنکھ کے اندھوں کو حائل ہوئے سو سو حجاب، ورنہ تھا قبلہ تیرا رخ کافر و دیندار کا۔ تو میں نے یہ حوالہ بھی جو ہے وہ خواجہ غلام فرید صاحب جو ہیں ان کا لگایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور ان کا حوالہ پڑھ کے کچھ نہ کچھ حیا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں، تمام اوتار اور رشی لوگ اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے، تو اب ان پہ بھی فتویٰ لگا دیں، شاباش۔ جی قادیانی مرزئی طاہر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواجہ فرید صاحب کی مقابیس المجالس کا حوالہ لگایا ہے، تو اس کو پڑھ کے کوئی حیا آئے گی، کوئی شرم آئے گی، کوئی غیرت آئے گی۔ لیکن یہاں پر مرزا صاحب کو شاید حیا نہیں آ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ راجا کرشن ہندو مذہب کا اتار تھا، اور بہت بڑا اتار تھا۔ میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خواجہ فرید صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں جو آپ نے حوالہ لگایا ہے، لیکن آپ کے مرزا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ تو نہیں کہتے کہ یہ مسلمانوں کے کوئی نبی تھے یا مسلمان تھے۔ اب بتائیے کہ غیرت اور شرم کس کو آپ دلائیں گے؟ میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ آپ لوگ جاہل ہیں، اور ویسے بھی جو خود کو کتا کہتے ہیں ان کو عقل کہاں سے ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ جو آپ نے حوالہ لگا کے بکواس کر رہے ہیں، اس سے چند سطریں نیچے جا کے پڑھیں، وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقت کے اوتار یعنی نبی تھے۔ جی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ راجا کرشن جو تھا وہ ہندوؤں کا اوتار تھا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا۔ اب یہ نبی، مسلمانوں کا نبی تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے نظر میں ہندوؤں کے بھی کوئی نبی ہوں، ہندوؤں کے وہ جو اوتار تھے ان کو انہوں نے نبی بنایا ہو۔ یہ تو مرزا صاحب کی اصطلاح ہے نا، مسلمانوں کی اصطلاح تو نہیں ہے۔ تو یا تو یہ مانیے کہ جناب یہ ہندوؤں کا اوتار تھا کرشن، یا یہ مانیے کہ مسلمانوں کا وہ نبی تھا، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس ایک صفحے کے اوپر دو چیزوں کا تضاد مل رہا ہے۔ یا آپ کہیے کہ یہ ایک چیز ہے یا تضاد ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا۔ یہ بات نہیں کوئی سمجھ آ رہی، یہ سمجھانی آپ نے ہے محترم۔ جی شکریہ۔ یار مرید اچھا دوستو، یہاں پر ایک کومنٹ کیا ہے قادیانی مربی غلام احمق نے کہ اے کرشن رودر گوپال، تیری مہما گیتا میں لکھی ہے الہام مرزا صاحب، تو میں نے یہ آڈیو کی ہے۔ جی جناب غلام صاحب، گزارش یہ ہے، اور دیگر جتنے قادیانی مرزئی مربی یہاں موجود ہیں، تو مرزا صاحب کو کیا آپ کرشن مانتے ہیں؟ اگر تو نہیں مانتے تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں کرشن ہوں، اور اگر مانتے ہیں تو پھر جناب مرزا صاحب کو کرشن تم لوگ کیوں نہیں کہتے؟
مرزا غلام قادیانی کرشن، کبھی نہیں سنا تم لوگوں سے. تو ایک عدد آڈیو بھی ذرا سینڈ کر دیں جس میں آپ واضح طور پہ کہیں جی ہاں جی مرزا غلام قادیانی کرشن صاحب ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ثبوت رہے. آگے یہ ایک پوسٹ میں نے سینڈ کی ہے، یہ جو ہندوؤں کا اوتار ہے کرشن، تو یہ مرزا صاحب کے کچھ حوالے ہیں. مرزا جی کہتے ہیں جی وہ کرشن اصل میں ہی ہوں. شیطانی خزائن جلد 20 صفحہ 228 کے اوپر کہتے ہیں کہ ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، میں بھی ہوں. اور آگے نیچے بھی لکھا ہے کہ ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں میں، اور مسلمانوں کے لیے عیسیٰ یعنی مسیح موعود. اچھا جی، یہ تصویر جب میں نے سینڈ کی ہے تو اب قادیانی مرزائی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے کہ بات ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو، یہ لوگ ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب سچ بات ہم کوئی کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک سٹیکر میں نے سینڈ کیا تھا، یہ سٹیکر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جس کے اوپر میرا ماؤس ہے. یہ سٹیکر قادیانی مربی عوان کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرو، جلدی ڈیلیٹ کرو اس کو. تو میں نے اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دیا، لیکن میں نے اس کو پوچھا ہے کہ بھائی اس کی کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا، کیوں ڈیلیٹ کروں. اب مجھے بتائیے کہ سٹیکر دیکھ کے بھی ان کو اب آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ ٹٹی کرنی مرزا قادیانی کا خاصہ تھا، تو لہٰذا یہ سٹیکر مرزا قادیانی کے لیے خاص بنایا گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کانے نو اپنی کانوں سج جاندی ہے، یہ وہ والا حساب ہے ان لوگوں کا. اچھا جی، پھر نیچے میں نے جب ان سے وجہ پوچھی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ گندگی کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے وجہ مل گئی ہے، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو میں نے ڈیلیٹ کر دی. اچھا، اب یہ والی جو ویڈیو، یہ تصویر جو میں نے سینڈ کی ہے، اس تصویر کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہو گیا ہے. نیچے یہ کمنٹ آیا جی اس کو ڈیلیٹ کرو. ہاں جی، اکابرین کی تصویر بگاڑنا یہودیوں کا کام ہے، ناقابل قبول ہے. یہ قادیانی مربی مختار ظفر نے یہ کمنٹ کی ہے. اور نیچے قادیانی مربی طارق چوہان کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب لطیف مضامین سمجھنے سے قاصر ہیں، ان سے درگزر کیا جائے. تو یہ دیکھ لیں جی، مطلب یہ کہ مرزا قادیانی جب کہے کہ میں کرشن ہوں تو اس کو اگر تصویری سانچے میں ڈال دیا جائے تو تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. ہم لوگوں کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ تم مرزا قادیانی کو مانتے بھی ہو کہ نہیں. بھائی وہ تو کہتا ہے میں کرشن ہوں، لیکن جب اس کو تصویری سانچے میں ہم کرشن ڈال دیں تو تم کہتے ہو نہیں یہ ہمارے لیے گالی ہے، اس کو ڈیلیٹ کرو، جلدی کرو، ڈیلیٹ کرو، اکابرین کی تصویروں کو ایڈٹ مت کرو. واہ بھائی واہ، وہ کیسے ہو قادیانیوں، کیسے نمونے ہو تم لوگ. اچھا جی دوستو، گزارش ہے ہمارے یوٹیوب کا یہ پرانا چینل ختم نبوت فورم، اس کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور اس نئے فورم نئے چینل کے اوپر بھی قادیانی حقائق، اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اب میری نئی ویڈیوز اس کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو لہٰذا اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ جب ہم اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے. یاد رہے کہ نئی ویڈیوز میں اس کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوں، وہ آپ کو ہمارے ختم نبوت فورم کے اوپر وہ ویڈیوز نہیں ملیں گی، اس چینل پر نہیں ملیں گی، نئے چینل پر ملیں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.